یہ آیت بھی سورہ طلاق کی ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک پرسنل اپنا لطیفہ بھی سناتا ہوں. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متعلقہ عورتوں کے بارے میں جب ان کے ایام عدت ہوں تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنی طاقت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی ان کے رہن بہن کا سامان رکھو. یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں ہی رہے، جہاں رہے وہاں پر اس کا اچھی طرح سے سامان کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تضاروہن، عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کو تنگ نہ کیا کرو. یہاں پر جو نقصان پہنچانے کی دوار کا لفظ جو آیا ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اب کس کو کہا جا رہا ہے کہ نقصان نہ پہنچا؟ یہ خامند کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیوی کو نقصان نہ پہنچائے. تو اگر اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اس کی نسبت ہی نہیں کر سکتے، تو یہ بتاؤ کہ خامند بیوی کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور اللہ اس سے منع ہی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو یوں ہونا چاہیے کہ خامند کی کیا مجال ہے وہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے. ہمارے خوارج دوست کبھی کبھی ہنستے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہاں چھوٹے نقصان پہنچا سکتے ہیں، بڑے نہیں نقصان پہنچاتے. میں بڑوں کی بھی بات کرتا ہوں آگے جا کر، لیکن یہ کہاں سے عقیدہ کر لیا ہے کہ کوئی خود چھوٹا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بھی کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ کوئی کہے کہ چھوٹے معاملے میں اللہ کی عطا کے بغیر کو خود بخود کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس سے بڑا شرکیہ عقیدہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. نہیں، نہ چھوٹے میں نہ بڑے نے، نہ بیوی کو نہ بچے کو نہ کسی اور کو نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا. ہاں اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوتی ہے، جب وہ رانگلی اس کو یوز کرتا ہے تو وہ مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے. لطیفہ یہ تھا، ایک ہمارے شہر میں بچی تھی ماشاءاللہ، اس کو یہ واضح تھا کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں. وہ میرے پاس آئی تو وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، کہنے لگی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو کہ نفع نقصان انبیاء صالحین کو تو وہ تو نہیں پہنچا سکتے. میں نے اسے کہا بیٹے بات یہ ہے میری بیٹی، اللہ فرماتا ہے نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پہلے آیا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پہلے نفی آئی ہے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ہاں الا، مگر اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ کے چاہنے سے. کیا اللہ کے چاہنے سے نفع نقصان کا مالک ہوں؟ تو میں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو ایسا مانتے ہیں. وہ کہے نہیں، درم والا نفع نفعم والا درا درم والا نفع، نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا، نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا. خیر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مجھ میں طاقت نہیں تھی اور تاثیر نہیں تھی میری زبان میں، وہ بات نہ سمجھ سکی. یا یوں کہہ لیں کہ قرآن کی صحیح آیت کو سمجھنے میں اس کی قسمت میں نہیں تھا، چلی گئی. 2 ماہ کے بعد وہی سیم بچی، میں اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ شاید وہ ناظرین میں وہ بھی نہ ہو، تو محفل کی بات امانت ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس پھر آئی تو وہ کہنے لگی میرے خامد نے مجھے طلاق دی ہے اور میں متعلقہ ہوں اور میرے رہنے سہنے کا اس کو بندوبست کرنا چاہیے، مگر وہ نہ اپنے پاس رکھتا ہے، نہ اس نے جو مکان کرائے کا مکان میں نے لینا ہے اس کا کرایہ بھی نہیں دیتا. تو اس نے قرآن کریم کھولا اور قرآن کھول کے میرے سامنے یہی آیت رکھ دی سورہ طلاق کی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. مجھے کہنے لگی قاری صاحب استاد جی دیکھیں اللہ فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم اپنی بیویوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی اسی جیسی رہائش یا تو تلاش کر کے دو یا عدت میں وہ تمہارے پاس رہ سکتی ہیں. اور آگے وہ مجھے کہتی ہے قاری صاحب دیکھیں اللہ فرماتا ہے ولا تضاروہن، ان بیچاریوں کو تنگ نہ کرو